اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم سب عقیدے کے بارے میں بات کر رہے تھے، پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوئی تھی، جو پہلا ایپیسوڈ تھا جس میں ہم نے یہ جانا کہ عقیدہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس ورڈ کے عقیدہ اور ایک دوسرا ورڈ ایمان ہے، ان دونوں کے بارے میں ہم نے جانا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا کہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں گے کہ اصل میں عقیدہ جو ہے اسلام کا وہ کیا ہے۔ اس کو ہم شارٹ میں بھی یعنی کہ میں بھی جانیں گے، اور اس کو تفصیل میں بھی انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں یہاں بھی یہ بھی بات آئی تھی کہ ایکچول میں عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سورس جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے وہ بالکل متفق ہے، اور جو اہل سنت والجماعت سے مراد یہاں جو سنی اسلام ہے، یہ سارے لوگ جو اپنے کو جو ہے وہ سنی بولتے ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے عقیدے کا سورس جو ہے قرآن پاک ہے اور صحیح احادیث ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عقیدے کو ہم پڑھنے کے اعتبار سے اپنے سمجھنے کے لیے ہم تین حصے میں ہم سمجھیے بانٹیں گے۔ پہلے تو ہم ایک بیک گراؤنڈ پہ بات کریں گے کہ جو اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کا سورس جو مین سب سے پہلے جس کی بات ہوئی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل یعنی کہ تفصیل میں ایمان اور شارٹ میں یہ دونوں ہم سب جانیں گے، اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کی کسی مستند کے عقیدے کی کتاب سے جو سلف کے زمانے کی یا جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہوگا، جیسے عقیدۃ الطحاوی ہے، اس کا ہم سب جو ہے وہ درس لیں گے اور اس کو ہم جانیں گے کہ وہاں اسلام کا عقیدہ کیا ہے۔ لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہم ایک عام مسلمان کے لیے بیسک طور پر جو چند باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کو جاننا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کا فکر مند ہے، اس کے لیے چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں۔ اسلام میں جو عقیدہ ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ جس کا نام ہے جس حدیث کا، چونکہ یہ تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایسا کوئی چیپٹر نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹیکولر چیپٹر جو ہے وہ عقیدے کے بارے میں یا ایمان کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ قرآن پاک تو الگ الگ موقعوں پر الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا وہ جب لیکن احادیث کا جب مجموعے تیار ہوئے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم، اور بھی جو بھی حدیث کے مجموعے ہوئے، تو یہاں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جو عقیدے سے مراد اور ایمان سے مراد، جیسا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عقیدہ نام کا ورڈ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں پاپولر نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی جو کتابوں کا نام چیپٹر بنایا گیا، امام بخاری نے جسے کتاب کا نام اپنے صحیح بخاری میں چیپٹر بنایا، اس کا نام ہی رکھا کتاب الایمان، یعنی کہ ایمان کے بارے میں، بک آف فیتھ بولتے ہیں، اس کا چیپٹر بنایا باضابطہ۔ اسی طرح امام مسلم نے جو ہے وہ بھی اسی طرح بلیف کے اوپر اور ایمان کے اوپر جو ہے وہ چیپٹر بنایا۔ تو ایک امپورٹنٹ حدیث جس کو حدیث جبرائیل بھی بولتے ہیں، وہ اس لیے چونکہ یہ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس میں وہ بات کرتے ہیں، اور یہاں سے اہل سنت والجماعت کا جو ایمان ہے اس کی تفصیل ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اور یہ ایمان کا ایک بہت بڑا سورس ہے، عقیدے کا بہت ہی بڑا سورس ہے، اور یہ اپنے آپ میں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح کی حدیثوں کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں جو ہے وہ تمام احادیث جو صحیح ہیں، ایسا اہل سنت والجماعت کا ماننا ہے، تمام اسکالرز اس پر ایگریڈ ہیں، اور اس میں ساتھ میں صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث پائی گئی تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، بالکل یونانیمس کہتے ہیں، وہ بہت ہی مضبوط بات ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے جاننے سے پہلے ذرا سا اس حدیث جبرائیل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اس حدیث کو سن لیتے ہیں کہ حدیث ہے کیا. کافی اہمیت والی حدیث ہے یہ. عربی متن میں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ اردو داں لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے. کہیں سے بھی دیکھ لیجیے گا، یہ حدیث بخاری مسلم ہر جگہ کہیں بھی آپ کو مل جائے گا. گوگل کرتے ہوئے چاہے آپ جس زبان میں چاہیں یہ ملیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے الگ مطلب بخاری اور مسلم میں جو ہے وہ الگ الگ راویوں سے بھی ہے اور کچھ تھوڑے بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی، لیکن جو مین کنٹینٹ ہے وہ سب میں جو ہے وہ کامن ہے، یونانیمس ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نے فرمایا کہ ہم لوگ کسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص ہمارے پاس آیا، جس پر نہ سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا. اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو ملایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں پر رکھا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرنا اسلام ہے. اس پر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ شخص ہم سوال کر رہا ہے اور جواب سن کر جواب کو صحیح بھی قرار دے رہا ہے. پھر اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر کامل یقین رکھنا ایمان ہے. تو اس شخص نے اس جواب کو بھی صحیح قرار دے کر کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں یا اس کیفیت کے ساتھ کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. یعنی یہ احسان کی صفت ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ شعور ضرور ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے، چوتھا سوال وہ شخص کر رہا. تیسرا سوال، پہلا سوال اسلام کا تھا، پھر ایمان کا تھا، پھر احسان کا تھا، اب چوتھا سوال کر رہا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قیامت کے متعلق پوچھنے والے سے زیادہ قیامت کے متعلق جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی اس کو زیادہ علم نہیں ہے. یعنی جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھے جانے والے کو زیادہ علم نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، ننگے سر ننگے بدن بکریاں چرانے والے غریب لوگ تعمیرات میں مقابلہ کریں گے، یعنی کہ کنسٹرکشن اور بلڈنگز بہت. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد مجھ سے پوچھا کہ اے عمر، سوال کرنے والے شخص کو کیا آپ جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو، یعنی صحابہ کے بارے میں کہا، آپ کا دین سکھا رہے تھے یا دین سکھانے آئے تھے. یہ حدیث جبرائیل بہت ہی اہم حدیث ہے اور اسی سے اسلام اور ایمان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان بیسیکلی عقیدہ کا ہی اصل نام ہے جو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یوز ہوا ہے. تو اس حدیث میں یہ چیز واضح ہو گئی، اسلام اور ایمان اور احسان، یہ تینوں چیز جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اب مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام، ایمان اور احسان تینوں کے مجموعے کا نام ہے. یعنی کہ اس میں ظاہری کاموں سے بھی ہے اس کا تعلق اور دل سے بھی ہے، اور اس کے اندر ایک پرفیکشن بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو احسان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس پر پھر کبھی موقع پر، وہ خود ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے احسان کا ہے، جس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اب یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اور یہ بہت بڑا سورس ہے اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے. یہ بہت بڑا سورس ہے. یہ
بلکہ اس کے بارے میں کچھ علماء کرام کے جو قول ہیں پرانے لوگوں کے، امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث اس قدر عظیم ہے کہ یہ مکمل دین کی شرح کرتی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شریعت کے سارے علوم اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سمندر سے نکلنے والی نہریں ہیں، یعنی اتنی اہم ہے اور اسی لیے جو ہے یہ اتنی مضبوط حدیث ہے کہ یہ جو ہے یہ احادیث کی جو ہے ایک امام قرطبی نے اس کو جو ہے اس حدیث کو احادیث کی اصل اور جڑ کہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے جو ہے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر کلیکٹ کیا ہے۔ اب اسی کو آسان لفظوں میں تفصیل کے اعتبار سے کرنے کے لیے